سورۃ النساء کی آیت نمبر 13۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن يطع اللہ ورسولہ يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن يعص اللہ ورسولہ ويتعد حدودہ يدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یدخلہ، وہ اللہ اس کو داخل کرے گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہی تو ہے وہ بڑی کامیابی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس کسی نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، يُدْخِلُهُ نَارًا، اس کو وہ داخل کرے گا ایسی آگ میں کہ خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ پاک میرے محترم دوستو، قرآن کریم کا یہ ایک انتہائی خوبصورت حکیمانہ اسلوب اور انداز ہے کہ احکامات کو بیان کر کے، فرائض کو، حدود کو، اصول و ضوابط کو بیان کر کے، پھر اس کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیتا کہ بھئی جس کا دل چاہے عمل کرے، دل چاہے نہ کرے، بلکہ ایک ترغیب اور ترہیب کا پہلو بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ جو ان حدود، قیود، ان اصولوں کے مطابق، ان احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور جو ان اصول و قوانین اور ضوابط اور حدود کو پامال کرے گا اور توڑے گا اس کا نقصان کیا ہوگا۔ اب آپ نے سنا تقریباً 2 رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حقوق، یتیم بچوں کے حقوق، معاشرے کے کمزور نادار لوگوں کے حقوق، اور پھر اس کے بعد وراثت کے اصول و ضوابط، ایک ایک چیز طے کر کے اللہ پاک نے خود ارشاد فرمائی۔ آخر میں فرمایا تلک حدود اللہ،
یہ ساری حدود بنائی ہوئی کس کی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی۔ اللہ پاک کی حدود ہیں، اللہ کی حد بندیاں ہیں، ان پہ ایمان رکھنا، یقین رکھنا، ان کو تسلیم کرنا، اور یہ تسلیم کرنا کہ انسانیت کا فائدہ اسی میں ہے اور اسی پہ عمل پیرا ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں، ہر ایک کا حصہ، ماں کا کیا حصہ ہے، باپ کا کیا حصہ ہے، بہن کا کیا حصہ ہے، بھائی کا کیا حصہ ہے، بیٹی بیٹے کا کیا حصہ ہے، خامن فوت ہو جائے تو بیوی کو کیا ملے گا، بیوی فوت ہو جائے تو خامن کو کیا ملے گا۔ یہ سارے حدود اور سارے اصول اور ضوابط طے کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اب ان اصول و ضوابط کے مطابق عمل پیرا ہوو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فائدہ یہ ہوگا کہ من یطع اللہ ورسولہ، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانے گا۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی پیروی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا۔ اب ایک طرف معاشرے کا رواج ہے، برادری کا دباؤ ہے، ایک طرف اپنے دل کی چاہت اور خواہش ہے، دوسری طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اب یہاں انسان کا امتحان ہوگا کہ کس کو جتاتا ہے، کس کو ہراتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو سامنے رکھتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتا ہے، آپ کی بات مانتا ہے، یا پھر اپنی نفس پرستی، برادری کا دباؤ، معاشرے کے ساتھ بہہ جانا، ہوا کے رخ پہ اڑ جانا، کس چیز پہ عمل کرتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری بات مانے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اس کو بہترین باغ و بہار والی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما۔ فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں اللہ اس کو پہنچا دے گا جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں۔ یہاں میرے عزیز دوستو ایک مرلے پہ لڑائیاں کرتا ہے انسان، مرلہ تو دور کی بات ہے، فٹوں پہ لڑائیاں ہوتی، انچوں پہ لڑائیاں ہوتی، اور کوشش ہوتی ہے کہ میری طرف کچھ بڑھ جائے۔ حالانکہ اگر یہی انسان یہ سوچ کر کہ میں انچ 2 انچ، فٹ 2 فٹ، مرلہ 2 مرلہ جگہ چھوڑ دوں، لڑائی ختم ہو جائے، میرے بھائی کو مل جائے، میری بہن کو مل جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پہ ہوتے ہوئے، حدیث مبارک ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، حدیث کی کتب میں موجود ہے، جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے صرف اس لیے حق چھوڑ دے کہ جھگڑا ختم ہو جائے، اللہ کے محبوب فرماتے میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو جنت کے بیچ میں محل ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! ایک یہاں کی لڑائیاں جتنی بھی کسی کو مل جائے بہرحال چھوڑ جانی ہے، اور ایک وہ جنت جس کے متعلق فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی بھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کی زندگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی تو ہے وہ بڑی کامیابی، جس کامیابی کے پیچھے بھاگے بھاگے پھر رہے ہو، میں کامیاب بن جاؤں، جس کامیابی کے حصول کے لیے جوانی تک گاڑ دیتے ہو، وہ اصل کامیابی تو یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے،
اور دوسری طرف فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا۔ اب نافرمانی کیا ہے؟ یتیموں کے حقوق پامال کرے، عورتوں کے حقوق پامال کرے، ظالم بن جائے، حصوں میں گڑبڑ کرے، کسی کا حصہ بنتا ہے اس کو دینا۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے من قطع میراث احد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو کسی ایک کی وراثت کو ختم کرے گا، اس کا حق بن رہا تھا لیکن اس کو وراثت میں اس کا حق نہیں دے گا، قطع اللہ میراثہ من الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ اب اس دنیا کی عارضی وراثت کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی وراثت سے محروم ہو جانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ میرے محترم دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں جو اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور حدود کو پھلانگے گا، حدود سے تجاوز کرے گا، فرمایا پھر اللہ اس کو اس آگ میں داخل کرے گا جہاں اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے۔ میرے محترم دوستو، ہمیشہ کی جہنم صرف کافر کے لیے ہے، منافق کے لیے ہے، جس کا دل نور ایمان، نور توحید، نور رسالت سے خالی ہو، ہمیشہ جہنم میں وہ رہے گا۔ مسلمان کبھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ جس کے دل میں توحید کا نور ہے، ختم نبوت کا نور ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے، وہ اگر گناہ گار بھی ہے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، اس کی مرضی، نہیں تو تطہیر کے بعد وہ جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ پر جس کا دل نور ایمان سے خالی ہے، نور توحید سے خالی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی نہیں نکل سکے۔ اور جو ان اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، توڑے گا، اللہ کی نافرمانیاں کرے گا، پھر اتنا آگے بڑھتا جائے گا کہ اللہ کی حدود کو بھی توڑ کے رکھ دے گا، تو اس کا دل نور ایمان سے خالی ہو جائے گا، نور توحید سے خالی ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان نافرمانیوں کی وجہ سے اس کو بھی ہمیشہ کی جہنم میں رہنا پڑے گا۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے نا، جب انسان ترجیحات بدل لیتا ہے۔ ایک انسان کی خواہش یہ ہے کہ مجھے دنیا کا مال ملے یا نہ ملے لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، اور ایک انسان کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، میری دنیا پوری ہونی چاہیے۔ یہ اگرچہ زبان سے تو نہیں کہہ رہا کہ میں ایمان چھوڑ رہا ہوں، لیکن انجام کار اس کا یہی ہوگا کہ جب اللہ کی حدود کو اس طرح پامال کرے گا، روندے گا، تو اس کا نتیجہ بالآخر کیا ہوگا؟ ایمان سے ہی اس کو ہاتھ دھونے پڑے گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جب ایمان سے خالی ہوگا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ خالدن فیہا، جہنم کی آگ میں پھر اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اور فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، ایسے آدمی کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، مسلمان کے لیے آخرت میں سزا بطور تعذیب نہیں ہے، بطور تطہیر ہے۔ مسلمان کو آخرت میں جو سزا ملے گی وہ عذاب دینے کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہ صرف اس کو پاک کرنے کے لیے کہ جنت ایک پاک جگہ ہے، وہاں گناہوں کی گندگی کے ساتھ بندہ جا نہیں سکتا۔ تو پاکیزگی کے لیے اگر اللہ چاہے گا تو بطور تطہیر کچھ سزا ملے گی، اس میں توہین نہیں ہوگی، اس میں تذلیل نہیں ہوگی۔ لیکن جس شخص کا دل ایمان کے نور سے خالی ہوگا،
وہ عذاب کے لیے جہنم میں جائے گا اور وہاں اس کی ذلت و رسوائی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو مالی حقوق ہوتے ہیں کسی کے بھی، اس کو یہ سمجھنا کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا، اللہ پاک کر لیں گے جو دیکھ لے گا۔ کچھ ایک بالشت زمین فرمایا جس نے کسی کی ناحق دبا لی، ایک بالشت، ایک گیٹ، فرمایا قیامت کے دن 7 زمینوں تک اس کو اکھاڑ کے اس کے گلے کا توق بنا کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ اب حشر کے میدان میں گھسیٹتا پھر اس کو، کتنی رسوائی ہوگی، کتنی ذلت ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو پھر گزارش یہی ہے کہ اس بات کو عام کریں، ہم اپنے حقوق اور فرائض کے لیے علماء سے رجوع کریں۔ میرا کیا بنتا ہے، کیا نہیں بنتا، میرا کتنا حصہ ہے، کہاں تک مجھے لینا چاہیے، کہاں تک چھوڑنا چاہیے، اس کے لیے ہم عدالتوں میں دھکے نہ کھائیں۔ ہمارا آج کا عدالتی نظام بالکل فیل نظام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس عدالتی نظام سے فیصلے کے لیے قارون جتنی دولت چاہیے، نوح علیہ السلام جتنی عمر چاہیے، حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر چاہیے، اور پھر یہ بھی ہو کہ دادا کیس کرے اور پوتے کے زمانے میں جا کے فیصلہ ہوگا، سارے لگے رہیں لائن کے اندر۔ یہ تو ہمارا عدالتی نظام ہے، ٹوٹل انگریز کا نظام۔ اس کو چھوڑیں، دفع کریں اس کو، وہاں دھکے کھانے اور کھلانے کی بجائے علماء سے رجوع کریں، جہاں وقار ہے، جہاں عزت ہے۔ مدارس میں جائیں، دارالافتاء میں پہنچے، وہاں سے مسئلہ پوچھیں کہ میرا اس میں کتنا حق ہے، کتنا نہیں ہے، اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ بھی راضی، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر